السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مقدس اوراق کسی بھی طرح کے ہو سکتے ہیں، بسا اوقات تو بہت اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں، جیسے احادیث شریفہ یا قرآن مجید کے اوراق ہوں۔ بسا اوقات اسلامیات کی کتاب ہوتی ہے، بسا اوقات ایسی کتابیں ہوتی ہیں کہ جن پر احادیث شریفہ یا قرآن مجید کی آیات لکھی ہوتی ہیں۔ اب دیکھنے میں کیا آتا ہے کہ ان کی بہت زیادہ توہین ہوتی ہے۔ بسا اوقات آپ کسی ریڑھی والے سے کوئی چیزیں بیچ رہا ہو کھانے پینے کی، تو آپ اس سے جا کے کوئی چیز خریدیں تو ہو سکتا ہے وہ اس کے اندر انہی اوراق کے اندر آپ کو وہ چیز ڈال کر دے، اور گھر آپ آ کے آپ دیکھیں تو ہو سکتا ہے وہ قرآن مجید کا صفحہ ہو، احادیث شریفہ کا صفحہ ہو، تو انسان کا جو دل ہے وہ خون کے آنسر ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بسا اوقات ان اوراق شریفہ کی بہت زیادہ توہین کی جاتی ہے، یعنی کہ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ گھروں میں جو قرآن پڑھتے ہیں وہ بسا اوقات تھوڑے سے پرانے ہو جاتے ہیں، تو لوگ ان کو ایک بوریے کے اندر ڈالتے ہیں اور جا کے مسجد کے اندر پھینک آتے ہیں، پھر مساجد میں پڑے رہتے ہیں، پھر وہاں ان کی توہین ہوتی رہتی ہے، یا پھر لوگ ان کو اٹھاتے ہیں جا کے کسی نالے کے اندر ڈال دیتے ہیں، نالے میں کنارے کے اوپر آ کے پڑے رہتے ہیں اور ان کی بہت زیادہ توہین ہوتی ہے۔ آپ خود سوچیں، قرآن مجید سب سے مقدس ترین کتاب ہے، تو اس کی بہت زیادہ توہین جو ہے وہ دیکھنے میں آتی ہے۔ اس کی جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ بہت زیادہ توہین ہوتی ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ڈھکی چھپی بات ہے۔ ہم انشاءاللہ آپ کو کچھ تصاویر بھی دکھائیں گے کہ جن کے اندر ان کا واضح ثبوت موجود ہے کہ بہت زیادہ توہین ہمارے پاکستان کے اندر ان اوراق کی ہوتی ہے۔ اب شریعت کیا کہتی ہے کہ فرض کریں کہ ایک قرآن مجید ہے، آیا وہ ذرا سا پرانا ہو گیا تو اس کو نعوذ باللہ جا کر مسجد کے اندر رکھ دیا جائے، اس کو نہ پڑھا جائے بلکہ اس کو بہا دیا جائے۔ کیسے اوراق ہوتے ہیں کہ ان کو آپ دفن کر سکتے ہیں، ان کو مطلب یہ ہے کہ تیز پانی کے اندر بہا سکتے ہیں، ان کا شرعی حکم کیا ہے، فقہا اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو فقہاء حنفیہ کا جو مذہب ہے ان کے بارے میں وہ یہ ہے کہ ایسا قرآن مجید جو اتنا بوسیدہ ہو جائے کہ وہ پڑھنے کے قابل نہ رہے۔ یہ یاد رکھیے، یہ نہیں کہ ذرا سا پرانا ہوا اور جا کے نعوذ باللہ پھینک دیا، بلکہ جب وہ پڑھنے کے قابل نہ رہے تو ایسے قرآن مجید کو مطلب ان کو اس طرح کیا جائے، اول تو ان کے جو حروف ہیں اول تو ان کو دھونے کی کوشش کی جائے پانی کے ذریعے، اگر وہ دھل نہیں سکتے تو پھر ان کو ایک کپڑے کے اندر لپیٹ کر ایک قبر کھود کر، جب وہ دھل جائیں ان کے کپڑے کے اندر لپیٹ کر ایک قبر کھود کر اس کے اندر جو ہے ان کو دفن کر دیا جائے۔ اگر تو یہ دونوں طریقے مشکل ہوں، ممکن نہ ہوں، تو پھر ایسی ندی، یہ نہیں ہے کہ اسے اوراق اس میں ڈالے جائیں اور پھر کنارے پہ آ جائے، نہیں، بلکہ ایسا دریا اور ایسی ندی جو مطلب تیز بہہ رہی ہو اس کے اندر ان کو ڈال دیا جائے۔ جلانے کا جو مذہب ہے وہ حنفیہ کے نزدیک راجح نہیں ہے، اس لیے ان کو جلانا مناسب نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مقدسات اوراق کی بہت زیادہ انسان کو چاہیے کہ تعظیم کرے۔ ہمارے علاقوں کے اندر، ہمارے شہر کے اندر اور ہمارے ملک کے اندر جو ان کی توہین ہوتی ہے وہ ناقابل برداشت ہے، اس لیے ہر بندے کو چاہیے کہ ان مقدسات کی جو ہے وہ توہین سے بالکل بچے۔ اس کے بارے میں ہمارے پاکستان کے اندر کراچی کے ایک نوجوان ہیں مولانا حق نواز صاحب، انہوں نے اس پر باقاعدہ کام بھی شروع کیا ہے۔ ہم انشاءاللہ آخر میں ان کا جو رابطہ نمبر ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے، آپ وہاں پر ان سے جو ہے وہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں، ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں، ان سے رابطہ کر کے ان کو یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ بھئی ہم اپنے مراکز کے اندر، اپنے شہر کے اندر یہ سینٹر قائم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے یہاں یہ سہولیات موجود نہ ہوں تو ہماری اسکرین پر آپ ان کا مطلب یہ ہے کہ رابطہ نمبر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور جہاں جہاں ان کے یہ مراکز ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔